اور ان کی اس اسپیچ پر بھی یعنی اس ڈیکلیمیشن پر جو ابھی یہ سنائیں گی اس ڈیکلیمیشن پر بھی ملینز میں ویوز ہیں. میں چاہوں گا آمنہ وہ ڈیکلیمیشن ہمیں ضرور سنائیں. کہ کیا ہم آزاد ہیں. جب نگاہوں نے لیاقت علی خان کو کسی ظالم کی گولی کا نشانہ بنتے دیکھا. آج میں مارا گیا ہوں, کل کوئی اور مارا جائے گا. انصاف کا سوچنا ہی نہیں. اسی صدارتی نظام اور صدر یحییٰ خان کو ہمارا ملک ٹوٹنے اور بنگلہ دیش بننے کی اصل وجہ بتایا گیا. کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتا ہے. بدعنوانی پر بولنے کی جرت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. وڈیروں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر لیتا ہے. ظلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنتے ہوئے علم بغاوت بلند رکھتا ہے اور ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے اپنی موت سے زندگی کی ایسی کہانی چھوڑ جاتا ہے کہ پورا پاکستان اس کی صحافت کو سلام کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین محترم, میں ہوں شہباز ابراہیم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شہباز ابراہیم پوڈ کاسٹ. آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے فینز پوری دنیا میں موجود ہیں. جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں ان کے فینز موجود ہیں. جب ہم نے کلچر ڈے کے موقع پر ان کو ایک اسپیچ کرنے کے لیے پوڈ کاسٹ میں بلایا تو مجھے بہت سارے میسیجز ریسیو ہوئے کہ آپ نے صرف ایک اسپیچ ان سے کیوں کروائی, یعنی کہ ان سے بہت ساری اسپیچز کروا دیتے اور ہمیں بہت ساری ان کی اسپیچز سننے کو ملتی. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان کو ایک بار پھر مدعو کیا جائے, اور ہم نے ایک بار پھر مدعو کیا ہے ہماری اس پوڈ کاسٹ میں مس آمنہ ریاض قریشی صاحبہ کو. بہت شکریہ آمنہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اچھا آمنہ, سب سے پہلے نا میں چاہوں گا کہ ہماری جو آڈینس ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ اسپیچ, ڈیکلیمیشن اور ڈیبیٹ میں ڈفرنس کیا ہے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی اسپیچ سنائیں ہمیں تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ اسپیچ اس طرح ہوتی ہے, ڈیکلیمیشن کچھ اس انداز سے ہوتی ہے, اور ڈیبیٹ کا فرق جو ہے ڈیکلیمیشن اور اسپیچ سے یہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کوئی اسپیچ, اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ اسپیچ ہمیں سنائیں جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی آپ کی, جس کا موضوع تھا کیا ہم آزاد ہیں. لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو, لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو. انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں, خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو. میری کیا بود کے معدوم تھا معدوم ہوں میں, تیری کیا شان کے موجود تھا موجود ہے تو. تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں. اس موضوع پر لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے صحافی عزیز میمن کی لاش آئی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر جگہ, ہر دیس, ہر مٹی, ہر وطن میں ہو جاتا ہے. لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی لیا کہ ہم آزاد نہیں ہوس کے قیدی ہیں. اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو, آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا. ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرہ سے منہ چرانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ. یہ صلاح الدین منہ چرا کر اپنی پوری قوم سے کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں. ایک بات کہوں, جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں ہوتا. آج میں مارا گیا ہوں, کل کوئی اور مارا جائے گا. انصاف کا سوچنا ہی نہیں, بس مذمت سے کام چلایا جائے گا. بس مذمت سے کام چلایا جائے گا. لیکن ابھی میں نے قلم اٹھایا اور کشمیر, فلسطین, برما کے لوگوں نے چیخ چیخ کے پکارا کہ اے بے خبر, تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں. تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں. تو آج پڑھنے کو آزاد ہے, تو آج لکھنے کو آزاد ہے, تو آج پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر تقریر کرنے کو آزاد ہیں. تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہیں. چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے. ارے تو آج پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر پاکستان کے لوگوں کے لیے حق کی بات کرنے اور ان کے لیے آواز بلند کرنے کو آزاد ہے.
ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکیں، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکیں۔ تو یاد رکھو، اگر آج تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو تم نے 1947 کی جدوجہد پر وار کیا، تم نے لفظ آزادی کو رسوا اور ایک بہت بڑی نعمت سے انکار کیا، تم نے آزادی کی غلط تشریح کر کے کام بہت بیکار کیا، اور تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا۔ یہ آوازیں، یہ پکاریں میری سماعت سے ٹکرائیں اور میں نے لکھنے سے انکار کیا۔ قلم نیچے گرا اور میں اس نتیجے تک پہنچی کہ دونوں پہلو آپ کو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ہم ابن رشدی ہی نہیں، ہم جابر بھی، ہم کندی بھی، ہم ابن خلدون طبری بھی، ہم ابن سینا، ابن الہیثم، البیرونی توسی بھی، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیام ہیں نیشا پوری کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم وجد بنے، ہم رقص بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے، جب کہ امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے، جب کہ امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔ بہت ہی زبردست آمنہ، اور میں اپنی آڈینس کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ اسپیچ ہے جو اتنی زیادہ وائرل گئی کہ ان کے پیج پر جب میرا نمبر دیا گیا ہوا تھا، یعنی کہ میں نے وہاں پر نمبر مینشن کیا ہوا تھا، تو اتنے سارے میسیجز کینیڈا سے، ہمارے جو پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں وہاں سے میسیجز، دبئی سے، سعودی سے، انڈیا سے بہت سارے میسیجز آئے کہ بھائی یہ بہت اچھی اسپیچ ہمیں لگی ہے اور ہمیں اور بھی ان کی اسپیچز سننی ہے۔ تو میں ان کو یہی بتاتا تھا کہ بھائی ان کا پیج ہے آمنہ ریاض قرائی ڈیبیٹر کے نام سے، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور وہاں ان کی آپ اور بھی بہت ساری اسپیچز سن سکتے ہیں۔ بہت سارے ویوز آئے اس اسپیچ پر، ملینز میں، یعنی کہ اس اسپیچ کے ان کے ویوز تھے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں جو لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے شیئر کی تھی کہ یہ ونر ہیں، یعنی کہ ینگر ونر ہیں جو کسی بھی رمضان ٹرانسمیشن میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بھی ون کر کے فائنل، اور یہ ینگیسٹ ڈیبیٹر آف دا پاکستان بنی، وہ ڈیبیٹر جو رمضان ٹرانسمیشن کا فنالے جیتے۔ تو آمنہ، میں چاہوں گا کہ جو اسپیچ یا وہ ڈیکلیمیشن تھی، اب ہم نے ایک اسپیچ سنی، اب ہم ڈیکلیمیشن سنتے ہیں کہ ڈیکلیمیشن کس انداز سے ہوتی ہے، اور یہ ان کا فنالے تھا، TV1 چینل تھا، فیصل قریشی بھائی ہوسٹ کر رہے تھے، اور ان کی اس اسپیچ پر بھی، یعنی اس ڈیکلیمیشن پر جو ابھی یہ سنائیں گی، اس ڈیکلیمیشن پر بھی ملینز میں ویوز ہیں۔ میں چاہوں گا آمنہ وہ ڈیکلیمیشن ہمیں ضرور سنائیں۔ ضرور۔ یہ منظر 1947 کی ان ساعتوں کا ہے جب امید بھرے سفر نے یقین کی منزل کو پا لیا ہے، جب داستان قوت اخوت عوام نے نظام پاک سرزمین کو اپنا لیا ہے، جب قائد اعظم کی قیادت میں چشم تصورات نے ریاست مدینہ کی تکمیل خواب کے لیے قدم بڑھا لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس وطن پاک میں گرتوں کو سہارا ملے گا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے گا، فقیروں کو شاہ بنا دیا جائے گا، یتیموں کو دست شفقت و مہربانی بخشی جائے گی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، امیدوں نے منہ موڑ لیا، امیدوں نے دم توڑ دیا، جب نگاہوں نے لیاقت علی خان کو کسی ظالم کی گولی کا نشانہ بنتے دیکھا، جب سماعتوں نے فاطمہ جناح کے لیے غدار وطن کا نعرہ سنا، جب ذوالفقار علی بھٹو کی گردن کے لیے پھانسی کا پھندا بنا، اور جب لگاتار آمریت کے ہاتھوں جمہوریت کا جنازہ اٹھا، تو پھر دل بے قرار اور نگاہ اشک بار بے اختیار یہ پکار اٹھے کہ کہاں کھو گئی وہ قوت اخوت عوام۔ کیا یہی تھا پاک سر زمین کا نظام؟ ماتم کیجیے اس نظام پر کہ جہاں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے احسان کے بدلے نظر بندی کا صلہ پائے۔ نوحہ پڑھیے اس نظام پر کہ جہاں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر پائے، جہاں لال مسجد کا تقدس پامال ہو جائے، جہاں مذہب کی آڑ میں مشال خان کو مار دیا جائے، جہاں امجد صابری جیسے لوگوں کو شہید کر کے ہم سے دور کر دیا جائے، جہاں موٹر وے پر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے، جہاں وڈیروں کو گرفتار کرنے کے بجائے عمر رباب کو انصاف کے لیے در بدر پھرایا جائے، جہاں ناظم جوکھوں کو پرندوں کے پیار میں مار دیا جائے، جہاں ارشد شریف جیسے لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے، جہاں ضمیر فروشی کے لیے قائل کرنے والا بڑا سیاسی کھلاڑی کہلائے۔ نوحہ پڑھیے اس نظام پر اور فاتحہ پڑھیے اس نظام پر کہ جہاں نامعلوم افراد زبردستی لوگوں کو گم کرتے، جہاں گھڑی
اور بکری چوری کے الزام میں لوگ جیلوں میں جائیں اور اربوں روپے کی بدعنوانی کے الزام والے لوگ ملک چلائیں، تو پھر زبان پر یہ حقیقت کیوں نہ آئے کہ ہو گیا پاک سرزمین کا اصل نظام مدفون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت زبردست آمنہ، اور یہ وہ ڈیکلیمیشن ہے جو سن کے یعنی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا نظام کچھ یوں ہی چل رہا ہے کہ آج کا بچہ یہی الفاظ بولنا چاہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آمنہ میں چاہوں گا کہ لاسٹ ایئر آپ نے ایک اور ڈیکلیمیشن کی تھی جس کا عنوان تھا ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ مجھے بہت اچھی یہ ڈیکلیمیشن آپ کی لگی تھی، اور میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے ساتھ یہ ڈیکلیمیشن بھی آپ ضرور شیئر کریں۔ نظریہ ساتھ لے کر چلنے والے لوگ منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فلسفہ یہ سوچ کر رد کر دیتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ میری چشمے تصور میں ایک ایسا منظر ہے کہ سندھ کا ایک نوجوان صحافی کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتا ہے، بدعنوانی پر بولنے کی جرت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، وڈیروں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر لیتا ہے، ظالموں کی حقیقت سامنے لانے کی ہمت کر دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے اس کام کے بدلے میں مارا جائے گا، راستے سے ہٹایا جائے گا، لیکن نصر اللہ گڈانی ظلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنتے ہوئے علم بغاوت بلند رکھتا ہے اور ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے اپنی موت سے زندگی کی ایسی کہانی چھوڑ جاتا ہے کہ پورا پاکستان اس کی صحافت کو سلام کرتا ہے اور وہاں کا ہر بچہ نصر اللہ گڈانی بننا چاہتا ہے۔ تو پھر میری زبان پر بھی یہ الفاظ جاری ہوئے کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ سقراط کا سچائی کے لیے جان دینا اسی بات کا اعلان ہی تو تھا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا سچائی کا پیروکار ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے شہادت کو سامنے دیکھتے ہوئے کربلا میں امام حسین کا یہ فرمان کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اسی بات کا ایمان ہی تو تھا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ظالم کی بیعت سے انکاری ہوگا۔ ٹیپو سلطان نے ایک دن کی زندگی کو 100 سالہ زندگی سے بہتر سمجھا تاکہ آزادی سے جینا ہمارا اصل طریقہ بنے۔ روپلو کولی نے کارونجھر کے پہاڑوں میں انگریزوں سے ڈٹ کر لڑائی کی تاکہ آزادی کے لیے لڑنا ہمارا وتیرہ بنے۔ صبح انقلاب دیکھنے سے پہلے چی گویرا کا اس دنیا سے چلے جانا ہو، یا آزادی کی کرن دیکھنے سے پہلے علامہ اقبال کا ہمارے بیچ نہ رہنا، عبدالستار ایدی کا کام جاری و ساری ہو، یا ناظم جوکھیوں کا پرندوں کے پیار میں جان دینا، ڈاکٹر عامر لیاقت کا مقررین کو ٹی وی پر لانا ہو، یا آج تک اس کام کا جاری رہنا، اسی نظریے کی عکاسی کرتا ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا۔ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ بہت خوب آمنہ۔ اب میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس نے یہ بھی دیکھا کہ اسپیچ کس طرح ہوتی ہے، اور پھر ڈیکلیمیشنز آپ نے 2 سنائی اور 2 الگ الگ طریقے کی سنائی۔ یعنی ایک ڈیکلیمیشن میں ہم نے دیکھا کہ جب منظر کا جو پیراگراف ہے اس میں بہت سارے یعنی کہ مناظر آئے، جس میں فاطمہ جناح کی بھی بات ہوئی، جس میں لیاقت علی خان کی بھی بات ہوئی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی بات ہوئی، یعنی کہ ایک منظر چلتا ہوا آ رہا تھا جب سے پاکستان بنا۔ اور جب دوسرا منظر آمنہ نے سنایا تو ہم نے دیکھا اس میں آپ نے یعنی کہ نصر اللہ گڈانی کا ایک منظر یعنی پورے پیراگراف میں آپ نے اس منظر کو بیان کیا، اور اس کے بعد آپ فیکٹس کی طرف گئی، جس طرح پہلی ڈیکلیمیشن میں بھی آپ فیکٹس کی جانب گئی دوسرے پیراگراف میں۔ اب میں چاہوں گا اسپیچ بھی ہماری آڈینس نے سنی اور ساتھ ساتھ ڈیکلیمیشن بھی سنی، تو اب مباحثے کا ایک مزہ ہی الگ ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ جو ایک یعنی کہ آپ کی قرارداد تھی کہ جمہوریت آئی تھنک آمریت سے بہتر ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی قرارداد، مجھے بتائیے کہ وہ آپ کی قرارداد کیا تھی؟ صدارتی نظام پارلیمانی نظام سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، صدارتی نظام پارلیمانی نظام سے بہتر ہے، اور ان کے جو اس کی مخالفت کروں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مخالفت کر رہی تھی اور ان کے اپوننٹ نے کچھ مثالیں بھی دی تھی، تو یہ بھی دیکھیے کہ یہ رد کس طرح ہوتی ہیں۔ انہوں نے کچھ مثالیں پیش کی تھی امریکہ کی اور اس طرح کچھ ممالک کی، اور ڈیبیٹ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم رد دلیل بھی دیں، اسی طرح صرف ہوا میں تیر ہم نے نہیں پھینکنے۔ اسپیچ میں ہم باتیں کرتے ہیں، ڈیکلیمیشن میں ظاہر منظر بیان کرتے ہیں، لیکن ڈیبیٹ میں ہم نے دلیل دینے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، ثبوت کے ساتھ بات کرنی ہے، شواہد پیش کرنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آمنہ کس طرح اس ڈیبیٹ کو ادا کرتی ہے۔
زیر بحث قرارداد میں موجود پہلے لفظ صدارتی نظام سے مراد ایسا نظام جہاں فرد واحد کی حکمرانی ہو اور وہ فیصلے مسلط کرنے کے بعد کسی کو جواب دینا ہو۔ قرارداد میں موجود دوسرے الفاظ پارلیمانی نظام سے مراد ایسا نظام جہاں وزراء مقننہ اور پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں، اور بہتر ہے سے مراد زیادہ اچھا ہے۔ تو قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ فیصلے مسلط کرنا، حقائق کو تسلیم کرنا اور جواب دہ ہونے سے بہتر ہے، تو لہٰذا میں اس قرارداد کی مخالفت کرتی ہوں۔ میری مخالف سمت سے آنے والوں نے یہاں آ کر پاکستان کے صدارتی نظام کے فائدے بتائے، لیکن میں ان کی دلیل کو رد کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بطور پاکستانی بھی صدارتی نظام کو بہتر کیسے سمجھوں کہ عائشہ جلال کی کتاب دی اسٹرگل آف پاکستان میں اسی صدارتی نظام اور صدر یحییٰ خان کو ہمارا ملک ٹوٹنے اور بنگلہ دیش بننے کی اصل وجہ بتایا گیا۔ اسی صدارتی نظام کو آڑ بنا کر صدر ضیاء الحق نے 11 سال جبری حکومت کی۔ اسی صدارتی نظام کی بدولت ہمارے صدر نے باطل قوتوں کو ہمارے ہوائی اڈے پیش کیے اور وطن کی بیٹی عافیہ صدیقی غیروں کے حوالے کر دی۔ اسی صدارتی نظام کی وجہ سے کی بدولت لال مسجد کا تقدس پامال ہوا، اور اسی صدارتی نظام کی وجہ سے عدلیہ پر حملے ہوئے اور 45 ججز کو گھر بھیجا گیا۔ اسی صدارتی نظام کی وجہ سے قوم پرستی بڑھی، لیکن پارلیمانی نظام نے 18ویں ترمیم کے ذریعے بڑھتی ہوئی قوم پرستی کو روکا۔ تو پھر آج کبھی بھی پاکستان میں صدارتی نظام کی بات کرنا کسی بے وقوفی سے کم نہیں، کیونکہ اگر ہر 5 سال بعد زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب سے صدر بنتا رہے گا تو باقی صوبے کیا پکوڑے بیچیں گے؟ جناب اعلیٰ، میری مخالف سمت سے آنے والوں نے یہاں آ کر امریکہ کے صدارتی نظام کی باتیں کی، ان کے فائدے بتائے، تو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ شاید ان کی نظر دی واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ڈائنامل کولم پہ نہیں پڑی، جس میں بتایا گیا ٹرمپ کے رویوں اور صدارتی نظام کے بارے میں کہ ٹرمپ نے 21ویں صدی کے لوگوں کو ثابت کیا کہ 19ویں صدی میں کہی گئی لارڈ ایکٹن کی بات درست تھی کہ اختیارات انسان کو بدعنوان بناتے ہیں اور حد سے زیادہ اختیارات ضرور بدعنوان بناتے ہیں۔ انہوں نے بات کی روس اور ترکی میں صدارتی نظام کی وجہ سے کامیابی ملی، لیکن اسی جگہ شاید ان کی نظر اے پی نیوز کی اس خبر پر نہیں پڑی جس میں بتایا گیا کہ سری لنکا کے بھی دیوالیہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان کے صدر کا اختیارات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو بڑے عہدوں سے نوازنا بھی تھا۔ تو پھر ثابت ہوا کہ صدارتی نظام پارلیمانی نظام سے بہتر نہیں، تو لہٰذا اس قرارداد کو مسترد کیا جائے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح مباحثے میں یعنی کہ رد دلیل دیے جاتے ہیں، اور یہ آمنہ کی یعنی کہ آمنہ نے بہت ساری اسپیچز کی، ڈیبیٹس کیے، یعنی سب سے بیسٹ جو مجھے پرسنلی لگا ایز اے ٹیچر، ایز اے مینٹور ان کے، مجھے یہ ان کی ڈیبیٹ بہت اچھی اس وجہ سے لگی کہ آمنہ نے آن دی اسپاٹ وہاں پر رد دلیل دیے، اور شاید یہ پہلا لمحہ تھا، پہلا یعنی کہ وقت تھا یا پہلی دفعہ تھا کہ میں نے آمنہ کو کہا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ سو یہ ڈیبیٹ میری بھی فیوریٹ ہے۔ اور ساتھ ساتھ آمنہ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کیا سنانا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ ہمارا جو کام تھا نا، یعنی آپ سے اسپیچ بھی سننا، ڈیکلیمیشن بھی سننا اور ساتھ ساتھ ڈیبیٹ بھی سننا، وہ ہم نے کر لیا۔ اب ہم چاہیں گے کہ کچھ ڈیکلیمیشنز اور بھی سنیں آپ سے، تاکہ ہماری آڈینس کو یہ کلیئر ہو کہ جو ڈیکلیمیشن ہے وہ کس انداز سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ظاہر ہے بہت سارے طریقہ کار ہیں، پنجاب کے دوست ہمارے گراف والے اس سینس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک پیراگراف منظر بنا کر بہت زیادہ یعنی کہ ہمارے پاس یہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ تو میں چاہوں گا کہ کوئی اور منظر کشی جو آپ سنانا چاہیں ہماری آڈینس کو تو ضرور سنائیں۔ جی، مجھے ایک موضوع بہت پسند ہے کہ خود احتسابی خدا سے ملا دیتی ہے۔ زبردست۔ میں اس پر ڈیکلیمیشن کر کے سنانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ میری چشم تصور میں وہ منظر آفری ہے جب قوم موسیٰ ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے دربار خدا میں بارش کی طلبگار ہے، زمین کے خشک ذروں کو ساون کا انتظار ہے، خوف قحط سے سہما ہوا ہر دل بے قرار ہے، لیکن بارش کو برسنے سے انکار ہے۔ ندائے کلیم اللہ، اے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے، کیوں بارش کا فقدان ہے؟ صدائے خدا، اے موسیٰ، تمہاری قوم کا ایک فرد نافرمان و گنہگار ہے، اسے کہو مجمع سے نکل جائے تاکہ پوری قوم پر آیا ہوا عذاب ٹل جائے۔ اعلان موسیٰ، وہ جس سے رب خفا ہے، اسے مجمع سے نکلنے کا حکم ملا ہے، لیکن اچانک و یکایک موسلا دھار بارش کا جب آغاز ہوا ہے
تو لبے موسیٰ سے بے اختیار یہ جملہ ادا ہوا ہے، اے رب کائنات کیا سبب ہے برسات کا کہ ابھی تک نہیں نکلا کوئی شخص جماعت کا۔ پکارے الہی اے موسیٰ، جو شخص بارش کے رکنے کا سبب تھا وہی شخص بادل کے برسنے کی وجہ بن گیا۔ اس خطا کار نے خود اپنا احتساب کیا تو ہماری قدرت و عظمت نے اسے معاف کیا۔ پھر جب میں تصورات کی دنیا سے حقیقت کائنات میں لوٹی تو میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ خدا کو بھی ہے پسند جو صاحب احتساب ہے۔ خود احتسابی ہی بہترین احتساب ہے۔ بہترین خود احتسابی کا انحصار اس عہد وفا میں پوشیدہ ہے کہ اگر میں سیاستدان ہوں تو خدمت عوام میرا طریقہ ہو، پولیس ہوں تو حق کوئی میرا کرینہ ہو، وکیل ہوں تو عدل و انصاف میرا وتیرہ ہو، ڈاکٹر ہوں تو بے لوث مسیحائی میرا طریقہ ہو، اور اگر میں عام پاکستانی ہوں تو حب الوطنی میرا فریضہ ہو، کیونکہ اپنے گریباں میں جھانکنے کی عادت گناہوں سے معافی دلا دیتی ہے، خود احتسابی خدا سے ملا دیتی ہے۔ میں آمنہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ ایک اور ڈیکلیمیشن بہت سارے مقررین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں اے آر وائی پر بولوں، اور اے آر وائی پر میں نے ایک بہت ہی اچھی ڈیکلیمیشن آپ کی سنی، میں چاہوں گا کہ وہ ڈیکلیمیشن بھی ہماری آڈینس کو ضرور بتائیں۔ جی، میری سماعت تخیل کسی فریادی کی دکھ بھری صدا سن رہی ہے کہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، غیروں کے ظلم و ستم کا شکار، آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا طلبگار، پھر میرے وفاداروں اور مجھے آزادی کی نعمت دلانے والے جانثاروں نے میری خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور آخرکار قدرت نے مجھے آزادی کا پروانہ دیا۔ میں نے خود کو آزاد پا کر اپنے دامن میں سب کو لپیٹ لیا، میں دنیا کی نگاہوں میں سرخرو ہوا، مگر پھر اچانک کو یکایک منظر بدل گیا، وقت کا ظالم تیر چل گیا، مجھ سے عہد وفا نبھانے کی قسمیں کھانے والے زہریلے سانپ ہاتھوں میں لیے ظالم سپیرے بن گئے، مجھے سنوارنے اور سجانے والے مجھے توڑنے اور بانٹنے والے بن گئے، میں ٹوٹ کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، میں اپنے والیوں اور وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گیا کہ میں وہ پاکستان جو آج اپنے ہی چھلنی وجود کو دیکھ کر خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہی پاک وطن ہوں جس کی خاطر معصوم بچوں کی صدا، باوفا عورتوں کی وفا اور محب وطن مردوں کے لبوں پہ یہی دعا ہوتی تھی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ دلوں کے میل جب آپس کے میلاپ میں بدل جائیں تو فصل گل لازوال ہو بھی سکتی ہے صدر علی وقار۔ فصل گل کو حیات لافانی بخشنے کے لیے ہمیں مریم مختار کی طرح ہواؤں میں اڑنا ہوگا، مولانا طارق جمیل کی طرح لوگوں کے دلوں کو اسلامی تعلیمات سے سجانا ہوگا، جہانگیر خان کی طرح کھیلوں کے میدان میں اترنا ہوگا، ایس پی شہربانوں کی طرح بنت حوا کا محافظ بننا ہوگا۔ بس حقیقی حب الوطنی کی ادا چاہیے، دل سے نکلتی ہوئی سچی صدا چاہیے، امید کو یقین میں بدل دینے والی وفا چاہیے، اور ہونٹوں پہ بس یہی دعا چاہیے، خدا کرے کہ میرے چمن میں خوشبوؤں کے میلے ہوں، خدا کرے کہ اس وطن میں سارے رنگ سجیلے ہوں، خدا کرے کہ اس زمین پہ عزت و حرمت کے وسیلے ہوں، خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں۔ بہت ہی زبردست آمنہ، اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک اور عنوان پر آپ نے ڈیکلیمیشن کی تھی جو مجھے پسند ہے، اور وہ ڈیکلیمیشن تھی جس کا عنوان تھا کہ یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس پر منظر کشی آپ نے کی تھی، میں چاہوں گا کہ یہ منظر بھی ہماری آڈینس کو ضرور سنائیں۔ میری چشمے تصور اس منظر سے کانپ جاتی ہے کہ بازار پروقار میں ایک سہمی ہوئی لڑکی ڈری ڈری نگاہوں سے اس ہجوم جاہلاں اور خطیبان باطلاں کو دیکھ رہی ہے جنہیں تہذیب جدید نے آج تک تمیز پنہا سے پڑھنا نہیں سکھایا،
اسی لیے تو آج یہ قمیض نسواں سے دعا کو دغا پڑھتے ہوئے محرم کو مجرم بنا رہے ہیں۔ یہ عقل و دانائی کی بینائی سے محروم وہ نابینا ہیں جنہیں حلوہ کے حروف میں کتاب مقدس کے نورانی لفظوں کا جلوہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ شمع کے دیوانے تو ہیں لیکن علم کے پروانے نہیں، یہ جہالت کے نذرانے تو ہیں لیکن دانشمندی کے خزانے نہیں۔ تو پھر آج میں ان علم کا دعویٰ کرنے والے جہل کے علمبرداروں سے یہ کیوں نہ کہوں کہ رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ عدل و انصاف کی دعوے دار پڑھی لکھی قومیں جب کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں پر ظلم ڈھاتی ہیں تو آوازیں دل آتی ہے، یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ جب 1 روپے کی شے 10 روپے میں بھیج کر جانب مسجد دوڑیں لگائی جاتی ہیں تو ندائے غیبی آتی ہے، یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ جب عقیدوں کے نام پر دستوں گریباں ہو کر خون کے دریا بہائے جاتے ہیں تو بے زباں زمین بھی چلاتی ہے، یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ جب سچ بولنے والے صحافیوں کے ہاتھ سے قلم چھین کر ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں تو صدائے روح آتی ہے، یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ اور پھر جب تہذیب و تعلیم کے ترازو میں عقل و دانائی تولی جاتی ہے تو پھر یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بالکل حقیقت ہے آج یہ کہ یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب ہم نے آپ کو یہاں مدعو کیا ہے اور آپ کے بہت سارے فینس کی یہ خواہش تھی کہ ہم بہت ساری اسپیچز آپ سے کروائیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے 6-7 اسپیچز تو آپ سے کروائی ہیں۔ اب ڈیکلیمیشن بھی ہم نے سنی ہے، اس میں ڈیبیٹ بھی سنا ہے ہم نے، ساتھ ساتھ ڈیکلیمیشن بھی سنی ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ کوئی ایک اور اسپیچ ہو جائے، کیونکہ ڈیکلیمیشنز بھی ہم نے بہت ساری سنی ہے اور ڈیبیٹ بھی آپ سے سنا ہے، اور ڈیبیٹ میں کوئی اور ہوتا ڈیبیٹر تو آپ کی ایک اور ڈیبیٹ کرواتے، لیکن ظاہر ہے بس ایک ہم نے دکھایا اپنی آڈینس کو کہ ڈیبیٹ اس طرح ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک اور اسپیچ، ایک جو آپ نے پہلے کی ہو، اگر آپ کو کوئی ایسی اسپیچ یاد آ رہی ہے تو کوشش کریں ہماری آڈینس کو ایک اور اسپیچ سنائیں۔ میں وہ تقریر سنا دیتی ہوں جس کا موضوع ہے کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، زبردست۔ تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ اس موضوع پر لکھنے کے لیے جب میں نے تاریخ پر نظر ڈالی تو میری نگاہوں کے سامنے وہ مناظر آئے جہاں کردار سے قوموں کی تقدیر بدلی۔ ذرا سوچئے، کشتی پر سوار حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے بارے میں جن کے اچھے کردار کی وجہ سے انہیں جوتی کے پہاڑ پر نجات کی نوید سنائی گئی۔ ذرا سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جن کے لیے سمندر سے راستے بنائے گئے اور ان کے دشمن فرعون کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اب سوچئے عرب کے ان لوگوں کے بارے میں جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر پھر ہمارے پیارے نبی کی آمد ہوئی جنہوں نے اپنے کردار سے ان کی تقدیر کو ایسا بدلا کہ پوری دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ ایک ایسا گہوارہ جہاں گرتوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، فقیروں کو شاہ بنا دیا گیا، یتیموں کو دستے شفقت و مہربانی بخشا گیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ عطا کیا گیا، ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کی گئی، شوہر کو مجاسی خدا مانا گیا۔ اور اب سوچئے اپنی اس دھرتی کے بارے میں جہاں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے صوفیانہ اشعار سے سوچوں کی تدبیر بدلتی ہے، سچل سرمست کے علم و افکار سے اعمال کی تاثیر بدلتی ہے، اور یہی حقیقت ہے، کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ کردار نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا، کردار نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو محسن پاکستان بنا دیا، کردار نے گنہگار کو ولی بنا دیا، کردار نے خطا کار کو صوفی بنا دیا، اور اسی کردار نے قوموں کو پستی سے نکال کر بلندی بخشی۔ تو پھر آج میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ہمت سے لوگوں کی تحریر بدلتی ہے، جرت سے خوابوں کی تعبیر بدلتی ہے۔ آؤ مل کر سوارے مقدر اپنا، کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔
بالکल हकीकत है कि किरदार से कौमों की तकदीर बदलती है, और यही वो किरदार थे जो हमारा मस्बत चेहरा हैं, जिनके लिए आपने बात की, जिनको आपने मेंशन किया। आमना, साथ साथ मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने स्पीचेस कब से शुरू की? ज़ाहिर है मुझे तो पता है, लेकिन मैं ऑडियंस को बताने के लिए और ऑडियंस के साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि स्पीचेस का शौक़ कैसे हुआ, और स्पीचेस आपने कैसे स्टार्ट की, और कौन सी स्पीच या डेक्लेमेशन आप समझती हैं कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है? सबसे पहले तो मैं जब 2 क्लास में थी, मैंने तब स्पीच वगैरह करना शुरू की, और मेरी इंस्पायरेशन मेरे चाचू हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी डिबेटर रह चुके हैं। तो मैंने इन्हीं से सीखा, और आज मैं इन्हीं की वजह से यहाँ हूँ। और बाकी ये है कि मुझे अपनी सबसे ज़्यादा पसंद, और जिसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा कामयाब गई, वो एक तो वो थी जो क्या हम आज़ाद हैं, और दूसरी जो विनिंग स्पीच थी TV1 पे जो मैंने सुनाई, जिसका टॉपिक था कि पाक सरज़मीन का निज़ाम। तो ये दोनों मुझे लगती है बहुत ही ज़बरदस्त। और ज़ाहिर है जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो वो फेवरेट डेक्लेमेशन या फेवरेट स्पीच बन जाती है। मुमकिन है कि किसी और स्पीच पर और ज़्यादा मेहनत की गई हो, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पर कामयाबी मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो ये इंसानी फितरत है कि उसको अच्छा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सराहा गया है और यही स्पीच मेरी बेस्ट है और मेरी फेवरेट है। आमना, साथ साथ मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कंटेंट में हमेशा मैंने देखा है कि कंटेंट में आप कोशिश करती हैं कि किसी के लिए आवाज़ उठाएं, तो क्या सोचकर कंटेंट लिखा जाता है आपका, और क्या सोचकर आप हमेशा ऐसा कंटेंट लाती हैं जो मुनफरिद होता है? जी, हमारी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मैं ऐसा कंटेंट बोलूं जिनसे मज़लूमों के लिए आवाज़ उठे। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाऊं। जैसे मैंने हमेशा अपनी तकरीर में उमर रुबाब के लिए आवाज़ उठाई, नाज़िम जोखियों के लिए आवाज़ उठाई। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम सब ने मिलकर मोरों में लाइब्रेरी के लिए आवाज़ उठाई, और आज मोरों में लाइब्रेरी बन चुकी है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाएँ ताकि उन्हें इंसाफ मिले। हमारी तकरीर के ज़रिए अगर ये हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि हमारी आवाज़ उठाने की वजह से उन्हें इंसाफ मिला। बहुत ही ज़बरदस्त। और जैसे आपने कहा कि हम सब मोराई जो हैं, मोरों के जो दोस्त हैं हमारे, हम सब ने मिलकर जब मोरों के लिए आवाज़ उठाई, मोरों की लाइब्रेरी के लिए आवाज़ उठाई कि मोरों में लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो लाइब्रेरी बन चुकी है। लेकिन इंशाअल्लाह अब एक और आवाज़ उठाने की, यानी कि कहते हैं कि ज़रूरत है, जिससे लाइब्रेरी के दरवाजे स्टूडेंट्स के लिए खोले जाएँ, और इंशाअल्लाह जल्द हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स उस लाइब्रेरी में मौजूद होंगे जो पढ़ेंगे। और आमना, साथ साथ लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को, जो आपको देख रहे हैं, आपकी उम्र के लोग हैं पाकिस्तान में, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेहनत करते रहें हमेशा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और यहाँ मुझे एक शेर याद आ गया कि यासो महरूमी का गलबा क्यों ज़माने से गिला, अपने बल पर अपनी दुनिया ख़ुद बना सकते हैं आप। तो मेहनत करते रहें, और अपने बल पर अपनी दुनिया आप ज़रूर बना सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत अच्छा मैसेज दिया आमना ने। और मैं साथ साथ छोटी सी बात ये भी कहना चाहूँगा कि आमना को सुनकर, आमना को देखकर, मोरो एक छोटा सा सिटी है, ज़ाहिर है वहाँ से जब आमना आई और कराची में बहुत सारे डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर विन किया, तो ये इंस्पिरेशन बनी बहुत सारे बच्चों के लिए, और स्पेशली गर्ल्स के लिए। आज मोरो से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। आज आमना को देखकर बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स बने हैं जिन्होंने, यानी कि अपने चैनल्स बनाकर, पेजेस बनाकर वहाँ पर कंटेंट जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया है। तो मैं हमेशा ये मैसेज दूंगा कि आप भी इसी तरह मिसाली बने अपनी सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रोविंस के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि लोग आपको फॉलो करें, आपके किरदार को देखकर फॉलो करें। और जिस तरह आमना ने कहा कि किरदार से कौमों की तकदीर बदलती है, और इसी तरह ऐसा किरदार निभाएं कि कौमों की तकदीर ही बदल जाए। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में किसी और मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट शहबाज इब्राहिम को दीजिए इजाज़त।